ہم ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے, اس کی وجہ کیا ہے سر؟ تھرڈ ویو نے تو بڑی دنیا کو ہم سے چھین لیا. ہم سب کے سیل فونز میں ایسے کئی نمبر ہیں جس پہ کال کریں تو وہ صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. بے شمار ڈیلی ہم سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھتے ہیں, لوگ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے آپ کا ہمسایہ ملک اتنا زیادہ وہاں نقصان ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہر دن وہاں پر اموات ہو رہی ہیں. وہاں پر ان کے لیے جو آخری رسومات ہیں اس کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, ریسورسز نہیں ہیں, آکسیجن کی شدید کمی ہے. میرا خیال ہے جب تک کسی بندے کو کووڈ نہیں ہوتا وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا یہ کتنا خطرناک اور کتنا کمپلیکیٹڈ ایک بیماری ہے. اگر اس کو مینیج نہ کیا جائے, اگر اس کو سمجھا نہ جائے, احتیاط نہ کی جائے تو آپ کو اپنی جان کو گنوانا پڑتا ہے. تو لوگوں کا یہ جو مزاج آپ دیکھتے ہیں لاپرواہی کا, یہ مزاج بڑا پرانا ہے. ہم لوگ اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی فزیکل آنکھ سے دکھنے والی چیز ہے جس سے بچا جا سکتا ہے, اور یہ اتنا مائکرو, اتنا چھوٹا ایک وائرس ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. اور اگر آپ لاپرواہی کرتے ہیں, ماسک نہیں پہنتے, ہاتھ نہیں دھوتے, ایک پراپر ڈسٹنس نہیں رکھتے تو آپ کا نقصان ہونے لگ پڑتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی کرونا کو نہیں مانتا اس کو کووڈ کے وارڈ میں بھیج دیجئے اور اس کے چکر لگا کے آج اس کو پتہ لگ جائے گا کہ کووڈ اگر ہو جاتا ہے تو لوگوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے. سر یہ بھی ہے قاسم علی شاہ صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ جی عید تو خوشیوں کا نام ہے, تو جب اتنی ساری ایس او پیز آپ ہمارے اوپر لگا دیں گے, بازار بند کر دیں گے, ٹرانسپورٹ بند کر دیں گے, تو عید کی خوشیاں جو ہیں وہ ہم انجوائے نہیں کر پائیں گے. یہ لوگوں کا یہ شکایات ہے سر, پاکستان کے لوگوں کی. سر بڑی عیدیں آگے آ جائیں گی. میرا خیال ہے کہ ایک ایسا عذاب, ایک ایسا چیلنج پینڈیمک کا مطلب ساری دنیا فیس کر رہی ہے. اس میں کوئی اکیلا پاکستان تو نہیں ہے. آپ اپنے ہمسائے ممالک کے حالات دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے تہواروں کو کنٹینیو کیا, اس کے بعد انہیں کیا بھگتنا پڑا, کتنی جو ہیں وہ لاشیں انہیں ڈھونی پڑیں, کتنا چیلنج ان کے سامنے آ گیا. تو اگر ایک عید پچھلے سال کی گزر گئی, اس سال کی بھی اگر عید اگر ہم احتیاط کر لیں گے اور گھروں میں رہ کے بڑی مناسب طریقے سے اس کو منا لیں گے تو اللہ تعالیٰ سے زندگی رکھے, آگے 100 عیدیں آئیں گی, وہ بہتر طریقے سے منائی جا سکیں. قاسم علی شاہ صاحب, آپ سوسائٹی کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور اس پر ریسرچ بھی کرتے ہیں. آپ کے خیال میں کرونا کے بعد کس طرح کی معاشرتی تبدیلیاں پاکستان میں خاص طور پہ ممکن ہو سکتی ہیں سر اگلے کچھ مہینوں میں؟ اچھا دیکھیے, دنیا میں سب سے زیادہ, پوری دنیا میں, پاکستان نہیں ساری دنیا کو اگر دیکھیے تو دنیا بڑی تیزی کے ساتھ آن لائن پہ شفٹ ہوئی ہے. بزنس آن لائن پہ شفٹ ہوئے ہیں. کمیونیکیشن جو ہے, پڑھانا جو ہے, تدریس جو ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بچے جو 1 کلاس سے لے کے اوپر یونیورسٹی, کالج, یونیورسٹی تک پڑھ رہے ہیں, سب کے سب آن لائن پہ شفٹ ہو جائیں گے. ہم سوچ نہیں سکتے تھے. 3-4 دن سے آپ دیکھیے کہ اگر مارکیٹس بند ہیں, کچھ دنوں سے مارکیٹس نہیں کھلی, لیکن اس کے باوجود آن لائن شاپنگ ہوتی رہی ہے. لوگ آرڈر دیتے رہے ہیں اور ڈیلیور کرنے والے بچے گھروں میں ڈیلیور کرتے رہے ہیں. اس طرح کا انداز آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیے سارے ریسٹورنٹ بند ہیں, وہاں پر ڈائننگ نہیں ہو سکتا, لیکن آن لائن آرڈر بڑھ گیا ہے. اور جو سپلائی کرنے والے, کھانا پہنچانے والے, کتنے بچے جو ہیں وہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں. انہوں نے مختلف طرح کی ٹی شرٹس پہنی ہیں, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کھانا ڈیلیور کر رہے ہیں. تو دنیا کا تو انداز بدل گیا ہے. اس ٹیکنالوجی نے جو 5G پہ آنا تھا وہ اب سے ہی آ چکی ہے اور ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہے. اب تو اس سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے. جو کرائسس ہوتا ہے, کسی بھی طرح کا چیلنج ہوتا ہے, اس کو سمجھا جائے, اس کو پھر اپنایا جائے. آن لائن کانفرنسز ہو رہی ہیں, آن لائن جو ہے وہ کہہ لیجیے سیلز لگ رہی ہیں, سب چیزیں جو ہیں وہ آن لائن شفٹ ہوئی ہیں. ہم اس وقت اپنے اپنے اسٹیشنز پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. یہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. یہ کووڈ کی مہربانی ہے. اس کو اگر مثبت انداز میں دیکھا جائے تو دنیا کو کتنا کچھ اس سے ملا بھی ہے. لوگوں نے ہیلدی لائف سٹائل کو اپنایا ہے. لوگوں کے جو ایک پرسنل ریلیشنز تھے, فیملی ریلیشنز تھے, وہ مضبوط ہوئے ہیں. بالکل لوگ اپنوں کے پاس بیٹھ سکے ہیں. لوگ ہیلتھ کو کانشیس ہو گئے ہیں, ہیلتھ کو پریورٹی پہ لینے لگ پڑے. قاسم بھائی, میں نا آن لائن انٹریکشن پہ آپ سے ایک سوال اور پوچھوں گا, کرن صاحبہ کو میں شامل گفتگو کر لوں. کرن, ناز صاحبہ, کیا حال ہے آپ کے؟ ایک تو عید مبارک آپ کو. کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید ود ان ایس او پی؟ کیونکہ لڑکیوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے کہ بازار جانا ہے, چاند رات پہ شاپنگ کرنی ہے, رشتہ داروں کی طرف جانا ہے, مطلب یہ ساری چیزیں میں جتنی ریسٹرکشنز ہیں اس کا 70% امپیکٹ لڑکیوں پہ پڑا ہے. میم چلیں, سب سے پہلے تو آپ کو, آپ کے ناظرین کو, سب کو بہت بہت عید مبارک. اور آپ نے تو میری عید اچھی کر دی, لڑکیوں میں مجھے شمار کر کے. میں ایک بیٹی کی ماں ہوں, لیکن آپ نے مجھے لڑکیوں میں شمار کر دیا ہے. اچھا, مطلب آپ کہہ رہی ہیں لڑکی ماں نہیں ہو سکتی. یہ قاسم شاہ صاحب سے کامنٹ لوں گا اس پہ آپ کے بعد. جی بولیے. نہیں, میں نہیں کہتی ہوں. اگر میں یہ بات کرنا چاہوں نا کہ میری بھی یا ایک لڑکی ایسا سوچتی ہے یہی, تو مجھے یہ سوسائٹی جینے نہیں دے گی.
کہ شرم کرو خاتون ایک بیٹی کی ماں ہو. تو یہ ہماری سوسائٹی کا وتیرہ ہے, یہ میرا وتیرہ نہیں ہے. خیر آج خوشی کا موقع ہے, عید کا دن ہے, تو عید کے دن پر چلتے ہیں آگے. میں نے, آپ نے, ہم میں سے کسی نے بھی شاید کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اس طرح کی عیدیں منائیں گے, لیکن اب منانی پڑ رہی ہے, SOPs کے ساتھ منانی پڑ رہی ہے. تو میں نے تو باقاعدہ ٹویٹس کیے ہیں, پوسٹ کیے ہیں, اپنی تمام فیملیز کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے, پورے کولیوں تک ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا ہے کہ دیکھیں اگر ایک دو عیدیں ہم کوشش کر لیں گے ایک دوسرے سے نہ ملیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس آگے کا موقع مل جائے کہ ہم دیگر عیدوں پہ ایک دوسرے سے مل سکیں. لیکن اگر اس عید پر یا پچھلی عید پر ہم احتیاط نہیں کرتے یا اس عید پر ہم احتیاط نہیں کریں, تو ہو سکتا ہے اگلی عید ہم دیکھ ہی نہ سکیں. تو بہت ضروری ہے احتیاط کرنا. تو میں نے تو اس دفعہ ہر کسی سے یہ گزارش کیا ہے, کوشش کیا, اور خود کوشش کر بھی رہی ہوں کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ گھر کے اندر بیٹھے رہیں. اب موبائل فونز بھی ہیں آج کل, ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, ہم آن لائن کسی سے بیٹھ کے بات کر لیں, ویڈیو کالز پہ بات کر لیں. اور اب تو وہ آرام سے عیدی ٹرانسفر کا سب سے بڑا ایشو تو یہی ہو رہا تھا نا کہ پھر عیدی کیسے ملے گی, تو آن لائن بینکنگ کے ذریعے آپ عیدی ویدی ٹرانسفر کر لیں. لیکن پلیز بہت زیادہ ضروری ہے احتیاط کرنا. یقین کیجیے ابھی میں نے پچھلے دنوں کام کے سلسلے میں یا اپنے سیگمنٹس وغیرہ کے حوالے سے جب مجھے باہر جانا پڑا ہے, تو میں دیکھ کر اتنی حیران ہوئی ہوں. میں گاڑی کے اندر ہوں, میں نے ڈبل ماسک لگایا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے بارے میں تو یہ مشہور کیا جا رہا ہے نا کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے یہ خوف پھیلایا ہوا ہے. تو لٹرلی میں ڈبل ماسک لگا کے باہر جا رہی ہوں. میں نے جا کر دیکھا کہ مارکیٹس, لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچے لے کر مارکیٹس میں. کراچی میں تو یہاں پر کھلا لاسٹ سیٹرڈے تک مارکیٹ, تو چھوٹے چھوٹے بچے لے کر مارکیٹس آئے ہوئے. لائک یہ جو اس کے ہم مزید یہ لیتھل ویو آئی اور ہم مزید جو ہے نا وہ فیئر لیس ہو گئے. کرن ناز صاحب کو اعتراض یہ کہ میں نے ان کو لڑکی کیوں کہا, تو میں نے جب پوچھا بھائی میں کیوں نہ کہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ ماں جو ماں ہوتی ہے وہ لڑکی نہیں ہو سکتی. سر اچھا, میں تو ویسے یہ کہوں گا کہ وہ معاشرتی رویے کی بات کر رہی ہیں. ہمارے ہاں عموماً جو بچوں کی مائیں ہیں ان کو تو وہ بڑا میچور سمجھا جاتا ہے, یہ ایک معاشرتی سا رویہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ میری بہن کو لمبی زندگی دے, وہ اگر وہ نہ بتائیں تو وہ لگتا نہیں ہے کہ بچے کی ماں ہے. اور باقی کہہ لیجئے کہ یہ عید اگر فرض کریں ہمیں احتیاط سے گزارنی پڑتی ہے, اور جس طرح سے لاک ڈاؤنز چل رہے ہیں اور احتیاط کا کہا جا رہا ہے, تو اللہ کے گھر سے بڑی بہتر امید ہے کہ آنے والے دن بڑے بھلے دن ہو سکتے ہیں, بڑے بہتر دن ہو سکتے ہیں. پچھلے سال آپ دیکھیے کہ سیکنڈ ویو کے بعد بڑے بہتر حالات ہو گئے تھے, لگتا نہیں تھا کہ کوئی تھرڈ ویو آئے گی, بلکہ 2020 میں تو ہم یہ سوچتے تھے کہ 2021 آئے گا تو بالکل دنیا بدل چکی ہوگی اور اللہ کا کرم فضل ہو جائے گا, لیکن ہمیں تھرڈ ویو کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو اللہ کرے کہ کہیں یہ چیزیں رک جائیں, ٹھہر جائیں, تاکہ آنے والا وقت جو ہے وہ خیر کا وقت شروع ہو سکے. قاسم علی شاہ صاحب, آپ نے آن لائن انٹریکشن کی بات کی, میں نے جتنے آپ کے لیکچر سنے, جتنا آپ کا انٹریکشن سنا, اس میں تو آپ لوگوں کے انٹریکشن کی بات کرتے ہیں, آپ تو سوسائٹی بلڈ کرنے کی بات کرتے ہیں. تو جب آن لائن سسٹم پہ جاتے ہیں تو دوریاں بڑھ جاتی ہیں. تو وہ جو آپ کی فلسفی ہے یا آپ جو بات کرتے ہیں انٹریکشن سے سوسائٹی بلڈنگ کی, وہ تو سر کہیں پیچھے رہ جائے گی شاید. اچھا سر دیکھیں, اگر یہ کو پکا آن لائن نہیں رہنا ہم نے, الٹیمیٹ تو دنیا نے واپس آ جانا ہے. اور آن لائن ایک سپورٹیو سسٹم ہے, نہ ہونے سے تو بہتر ہے کہ آپ آن لائن پڑھا سکتے ہیں, آن لائن کتنے کام کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ایڈیشنل چیز ایڈ ہو گئی ہے. آپ دیکھیے جس تیزی کے ساتھ اور جس انداز سے, ابھی چند دن ہمیں پہلے پتہ لگا کہ امیزون ایز سیلر پاکستان بھی اس لسٹ میں شامل ہو گیا. تو یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان کی پروڈکٹس بھی دوسرے ملکوں میں جائیں گی, بکیں گی, لوگ خرید سکیں گے. تو یہ تو ایک نیا ٹرینڈ متعارف ہو گیا ہے جو اصل سسٹم کو سپورٹیو کرتا ہے. اور یہ یاد رکھیے ٹیکنالوجی ہمیشہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے, ٹیکنالوجی نے کبھی اس کو پیچھے نہیں رہنا ہوتا, وہ ہمیشہ لیڈ کر رہی ہوتی ہے. اور آنے والے دنوں میں اس سے بھی اگر بڑھ کے چیزیں آئیں گی تو یقیناً یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. ٹیلی ویژن دیکھ لیجئے آپ, پی ٹی وی کا دور دیکھ لیجئے اور آج کا زمانہ دیکھ لیجئے, اور آپ دیکھیے کتنا تیزی کے ساتھ یہ سارا جو ہے وہ ڈیجیٹل پہ شفٹ ہو رہا ہے, یوٹیوب پہ شفٹ ہو رہا ہے, اور باقی میڈیمز آ رہے ہیں. ہم سب لیکچر دینے والے ایک لمبا لیکچر دیتے تھے اور اس کو اپلوڈ کرتے تھے. آج سنیک ویڈیو, ٹک ٹاک کا دور آ گیا, چند سیکنڈ کی ویڈیوز کے ذریعے بندہ سیلیبریٹی بن جاتا ہے. یہ تبدیلیاں تو آئی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قاسم علی شاہ صاحب مولڈ ہو گئے ہیں, آپ جو لیکچر 45 منٹ کا ہوتا تھا وہ 45 سیکنڈ میں دے سکتے ہیں. نہیں, میں نہیں دے سکتا, لیکن میرے لیکچرز میں سے شارٹ ویڈیوز نکال کے میری ٹیم جب اپلوڈ کرتی ہے تو وہ ملینز لوگ